إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی ہم انسانوں پر بے حد و حساب نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، عنایتیں ہیں، الطاف ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں مچھر بنا سکتا تھا، کوئی جانور بنا سکتا تھا، مکھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں منتخب فرمایا انسان بنانے کے لیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے معزز بنایا ہے۔ تو اس نے ایک احسان کیا، اور دوسرا بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہمیں دین حق موروثی طور پر، پیدائشی طور پر آباء و اجداد کی نسبت سے حاصل ہو گیا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کی قدر وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو کبھی غیر مسلم تھے، پھر انہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ غیر مسلموں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو اپنی آپ بیتیاں لکھی ہیں، جو روداد انہوں نے بیان کی ہے، اور جس طرح انہوں نے مشقتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں سہیں، مارے پیٹے گئے، اور پھر بھی انہوں نے دین حق کو گلے سے لگائے رکھا۔ ان رودادوں کو پڑھ کر بڑی عبرت بھی آتی ہے اور بڑی شرم بھی آتی ہے، اور حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اس دین حق کی قدر کر رہے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز اسے بے بانگے مل جاتی ہے، مفت میں مل جاتی ہے، فری میں مل جاتی ہے، اس کی وہ قدر نہیں کرتا۔ تو دین حق کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ ہماری فطرت یہی کھیل کھیل رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے علاوہ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جس پر اس نے احسان جتایا ہے، باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ اسی میں ایک نعمت وہ ہے جس کا ذکر ابھی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ خاص طور پر مجھ پر اور آپ پر احسان جتایا ہے، یعنی ایمان والوں پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ بھیجا انہی میں سے اس نے ایک رسول، انہی کے اندر سے، جو اللہ کی آیات پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے، ان کو پیوریفائی کرتا ہے، غلط اخلاق اور غلط رجحانات سے انہیں پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ورنہ حال یہ تھا کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کانٹیسٹ کے ذریعے، کمپیریزن کے ذریعے کسی چیز کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس سے کبھی سردی کی کڑکڑاتی رات میں ریلوے اسٹیشن پر انتظار کرتے ہوئے رات نہ گزاری ہو، وہ احساس نہیں کر پائے گا کہ رضائی یا لحاف سردی کے دنوں میں کتنی بڑی نعمت ہے۔
جس نے کبھی ایسی نوبت جس کو کبھی نہ آئی ہو کہ وہ بھوکا رہا ہو اور دو وقت تک اسے کھانے کو کچھ نہ ملا ہو، تو اس کو رزق کی نعمت اور اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے کو ہم نے دیکھا نہیں جیسے صحابہ کرام نے دیکھا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ کیا فرق ہے اور کیا وہ تبدیلی ہے اور کیا وہ چینج ہے جو اللہ کے رسول نے برپا کیا تھا اس دنیا کے اندر۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ زمانہ دیکھنے کے لیے اس وقت تھے نہیں، یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی، اس نے ہمیں اس وقت پیدا نہیں کیا۔ لیکن اس زمانے کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہم کر سکتے تھے، وہ ہم کرتے نہیں۔ نتیجہ وہی ہے ڈھاک کے تین پات کہ نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ زمانہ کہ ہمیں معلوم ہوتا اللہ کے رسول نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر، اور نہ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا احسان تھا، وہ کیا زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اور وہ کیا زمانہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے بعد چھوڑا۔ کتنی بڑی تبدیلی آپ نے لا دی۔ سچی بات یہ ہے 6 صدی عیسوی جس میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، اس کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے 7ویں صدی کے شروعات میں۔ تو اس 6 صدی عیسوی میں پوری دنیا میں اندھکار چھایا ہوا تھا، بربریت کا دورہ تھا، انسان کو کھا رہا تھا۔ ان امیجنیبل باتیں جو آج ہمارے لیے ناقابل تصور ہیں وہ اس وقت انسان کر رہا تھا۔ بچے کو زندہ درگور کرنا عام بات تھی۔ کہتے ہیں نا کہ عزت کا قتل، عزت کے نام پر قتل، عزت کے نام پر قتل نہ اس وقت یہ کہ سیکٹیفائڈ تھا، بلکہ اس کو ایک طرح کا گلوریفیکیشن حاصل تھا، ایک عظمت حاصل تھی، ایک تقدس حاصل تھا، ایک تبرک حاصل تھا۔ رومن امپائر جو اس زمانے کی 2 بڑی سپر پاوروں میں ایک سپر پاور تھی، اس میں عالم یہ تھا کہ عوام تو بھوکے مر رہے تھے، اور جو امراء کا طبقہ تھا، جو دولت مندوں کا طبقہ تھا، جو برسر اقتدار طبقہ تھا، وہ چین کی بنسی بجا رہا تھا، تعیشات میں پڑا ہوا تھا۔ انسان کے اندر درندگی اس حد تک پیوست ہو گئی تھی کہ جیسے آج اسٹیڈیم ہوتے ہیں T20 میچ کے لیے، فٹ بال میچ کے لیے، اس زمانے میں اسٹیڈیم ہوتے تھے گلیڈیٹرز کے لیے، یعنی وہ غلام جن کو نہتے اور برہنہ ہو کر کے وحشی درندوں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا، اور پورے اسٹیڈیم میں چاروں طرف کراؤڈ بیٹھا رہتا تھا، بھیڑ بیٹھی رہتی تھی، اور جس وقت خونی درندہ کسی انسان کے نرخرے میں اپنے دانت کو گاڑتا تھا تو پورا اسٹیڈیم گونج اٹھتا تھا تالیوں سے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انسان بے رحم ہو گیا تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کچھ اخلاقی ضمائم اور قبائح انسانیت میں پھیل گئے تھے، مسئلہ یہ تھا انسان جانور بن گیا تھا۔ وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا وہ حقیقت میں ہو چکا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عرب میں کچھ جاہل اور بدو سماجی تفاخر کی بنیاد پر، اپنی مذمومہ ناک کی بنیاد پر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ انسان انسانیت کو خاک میں ملا رہا تھا۔ ایک طرف یہ شہنشاہی کا یہ عالم تھا، اور دوسری سپر پاور ایران، اس میں تو 2 خداؤں کا تصور ہے، ایک اندھیرے کا خدا، ایک روشنی کا خدا۔ تو وہاں پر بھی انتہا پسندی ہو رہی تھی۔ 3 صدی عیسوی میں مانی نام کا ریفارمر ظاہر ہوتا ہے ایران کی سرزمین پر، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا یہ نجاست کا ڈھیر ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اس سے نجات پانے کی سبیل صرف یہ ہے کہ انسان خودکشی کر لے۔ اور بڑے پیمانے پر اس زمانے میں لوگوں نے خودکشیاں کی۔ انسان اپنی فطرت سے مایوس ہو گیا تھا، اپنے وجود کو گندا سمجھتا تھا، اس کو شرم آتی تھی اپنے آپ سے۔ یہ دعوت اٹھی اور پھیلی، اور ایک بہت بڑی تعداد نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔
پھر اس کا ریئیکشن ہوا 2 صدیوں کے بعد 5ویں صدی عیسوی میں، جس سے 1 صدی بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوتی ہے۔ 5ویں صدی میں مصدق ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایکسٹریم سوشلزم، ہر چیز میں سب برابر ہیں، کوئی کسی کی چیز نہیں، کوئی کسی کے مکان میں گھس جائے، کوئی کسی کا اناج لے کر کھا لے، حتیٰ کہ عورتیں بھی سب کے لیے برابر ہیں۔ آپ کو شاید واہیات بات لگ رہی ہو، احمقانہ بات لگ رہی ہو، لیکن اس زمانے میں اس کا کریز تھا۔ کوئی انسان ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، ایک طرف یہ تھا خودکشی کرنی ہے، زندگی ڈھیر ہے غلازت کا، اس سے ہمیں نجات پانی ہے، دوسری طرف یہ انتہا تھی کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ہمیں مزے لینے ہیں، تو غنڈہ گردی جیسا پھیلنی چاہیے تھی وہ پھیل گئی اور بہت برا حال ہو گیا۔ ہندوستان ہمارے ملک میں انسانیت کی تقسیم کر دی گئی تھی۔ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں تصور یہ تھا کہ پرماتما نے ان کو اپنے مکٹ سے، اپنے سر سے، اپنے تیج سے پیدا کیا ہے، وہ برہمن ہیں اور وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور برہمن کے بارے میں منوشاستر میں آج بھی لکھا ہے کہ برہمن اگر دنیا اور آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر دے تب بھی اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ البتہ کسی نے برہمن کو تکلیف پہنچائی تو اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ تھا شتری کا، جن کا کام تھا فوجی خدمات انجام دینا، شاسن چلانا، نظم و نسق چلانا، اقتدار پر یہ حاوی تھے۔ مذہبی اجارے داری برہمنوں کی تھی۔ تیسرا طبقہ تھا ویش، جن کا کام تھا کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، مختلف پیشے اور صنعتیں اور حرفتیں اپنانا، ان کو چنڈال بھی کہتے تھے۔ ان کے بارے میں حکم تھا، ان کا شودروں سے تو مقام اونچا ہے لیکن بستیوں میں یہ بھی نہیں رہ سکتے، ان کو دن ڈھلنے سے پہلے بستیوں سے نکل کر جنگلوں میں جا کر رہنا ہے۔ چنڈالوں کی بستی ہوتی تھی۔ اور سب سے ذلیل مقام تھا شودروں کا، اچھوتوں کا، دلتوں کا۔ ان کو کسی بھی لحاظ سے انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک کتے کو مار دینے کی سزا اور ایک شودر کو مار دینے کی سزا برابر تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اس سماج میں۔ جوئے میں شوہر چاہتا تو ہار جاتا تھا اپنی بیوی کو۔ آپ جانتے ہیں، مہابھارت آپ نے پڑھی ہوگی۔ اگر شوہر چاہتا تو اپنی بیوی کو گروی رکھا سکتا تھا پیسے کے بدلے میں کہ میری بیوی کو رکھو اپنے گھر میں۔ یہ بے غیرتی کا عالم تھا، یہ بے حسی کا عالم تھا۔ ناک کی بنیاد پر، فخر کی بنیاد پر اور سماجی دباؤ کی بنیاد پر عورت کو مجبور کیا جاتا تھا کہ اگر شوہر مر جائے یا جنگ میں کام آ جائے تو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جل جائے۔ تو گھٹ گھٹ کر جینے کے بجائے عورتیں اسی کو ترجیح دیتی تھی۔ الاؤ جلایا جاتا تھا، اس میں کود جاتی تھی، زندہ جل جاتی تھی۔ اور کوئی عورت اگر زندگی کو پیار کرتی تھی، زندہ رہنا چاہتی تھی، تو پھر یہ تھا کہ ودھوا کی دوسری شادی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے اندر اس کے تئیں ترسکار تھا، بے پرواہی تھی، تحقیر تھی، تذلیل تھی، کوئی اس کے اوپر رحم کی نگاہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ دنیا کا عالم تھا۔ ہندوستان کے لوگ ہمالیہ سے اس پار دنیا کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کی یہاں پر ختم ہو گئی ہے، یہ شیو جی کا مسکن ہے، اس کے بعد دنیا ہے ہی نہیں۔ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے باقی پوری دنیا سے۔ عربوں میں کیا تھا؟ بربریت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بت پرستی عام تھی۔ وہ گھر جو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے لیے بنوایا تھا، اس توحید خانہ توحید میں، اس خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بت پرستی کی اتنی رذیل شکل وہاں عام تھی۔ الاصنام للقلبی، یہ قلبی ہیں، ان کی کتاب ہے الاصنام، انہوں نے ایسے ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ عربوں کا یہ معاملہ تھا کہ سفر پر جایا کرتے تھے تو گڑ یا کھانڈ یا شکر کے بنا کر بت لے جاتے تھے اپنے ساتھ، اور راستے میں ان کو پوچھتے تھے، اور بھوک لگتی تھی ان کو کھا لیتے تھے۔ کسی کو بت نہیں ملتا تھا تو 3 اینٹ کھڑی کر کے انہی کے چاروں طرف طواف کرنے لگتا تھا۔ بت پرستی عام تھی، بربریت کا، ظلم و زیادتی کا، خون کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ وہاں کا شاعر مشاعرے میں شعر پڑھتا ہے اور لوگ تالی بجاتے ہیں، کیا وَأَحْيَانًا عَلَى بِكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدِ إِلَّا أَخَانَا۔ کبھی کبھی ہم اپنے بھائی بنو بکر پر ہی حملہ کر دیتے ہیں جب ہمیں لڑنے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے۔ ہمیں خون کی پیاس ہے، ہم درندے ہیں۔ زہیر ابن ابی سلمہ، جس کو صاحب حکمت کہا جاتا ہے، صاحب من و من، جس کے اشعار میں حکمت کے بہت سارے اشعار ہیں، وہ جو بہت سدھرا ہوا شاعر تھا، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا عمد ممدوح کی تعریف میں، جرین متا یظلم یعاقب بظلمہ سریعا والا یبدا بالظلم یظلم۔ میرا جو ممدوح ہے، اگر کوئی اس پر ظلم ڈھاتا ہے تو فوراً انتقام لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات چل سکتی ہے،
لیکن اگر کوئی اس پر ظلم نہیں ڈھاتا تو آگے بڑھ کر وہ ظلم ڈھاتا ہے لوگوں پر، تاکہ جھگڑا ہو، لڑائی ہو، خون بہے اور اس کی جو درندگی ہے، جو پیاس ہے خون کی، وہ بجھ جائے۔ بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ عورتوں کو موروثی مال سمجھا جاتا تھا، جو شوہر انتقال کر جائے یا مارا جائے تو اس کی وراثت جیسے سامان تقسیم ہوتا تھا، عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھی، یہ فلاں کے حصے میں آئی، یہ فلاں کے حصے میں آئی۔ سوتیلی ماں سے اسی وجہ سے نکاح کرنا وہاں عام بات تھی، قرآن نے آ کر اس کو حرام کہا یہ تو بہت گندی بات ہے، گھناؤنی بات ہے۔ کوئی مقام نہیں تھا عورتوں کا۔ غلاموں کا جو عالم تھا، غلاموں کو یہ تھا کہ ان کو زنان خانے میں جانا ہے تو ان کو خصی کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں سرجری بہت عام ہے، ایسا ممکن ہے کہ اس کو نیٹ اینڈ کلین طریقے پر جو ہے ان کو فیمینائز کر دیا جائے، عورت بنا دیا جائے، زنانہ بنا دیا جائے۔ لیکن اس زمانے میں زنانہ بنانے کا طریقہ جو تھا، نوزائیدہ بچوں کو، 8 یا 7 سال کے بچوں کو لے جا کر ان کو پتھر پر ان کی نازک جگہ کو رکھ کر دوسرے پتھر کو اس پر مارتے تھے، اس طرح اس کو پھوڑ دیتے تھے۔ اس میں جو بچے زندہ بچ جاتے تھے وہ بڑے ہو کر زنخے بنتے تھے، زنان خانے کام آتے تھے، ورنہ اکثر لوگ مر جاتے تھے، اکثر بچے۔ یہ عالم تھا۔ اللہ کے رسول اس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں جس زمانے کے بارے میں قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری زمین میں، پوری تری میں، پوری خشکی میں، پوری دنیا میں فساد ظاہر ہو چکا ہے لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں کا، کچھ جو انہوں نے کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڈھے کے آخری کنارے پر تھے تم تباہی میں کے غار میں کودنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العزت کو تم پر رحم آیا اور اس نے آخری رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول کی بعثت ہوتی ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں، 40 سال پر آپ کے اوپر فرشتہ نازل ہوتا ہے، آپ دنیا کے سامنے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور ایک کمپلیٹ ریولوشن، ایک مکمل انقلاب آپ 23 سال کی مدت میں لا دیتے ہیں۔ مکمل انقلاب وہ ہے جو انسانوں کے عقائد میں تبدیلی لائے، انسانوں کے طریقہ عبادت میں تبدیلی لائے، انسانوں کے اخلاقیات میں تبدیلی لا دے، انسانوں کے سماجی نظام میں تبدیلی لا دے، انسانوں کے معاشی نظام میں تبدیلی لا دے، اور انسانوں کے سیاسی نظام میں تبدیلی لا دے۔ پوری تاریخ میں، اس کو نوٹ کر لیجئے، پوری تاریخ میں مکمل انقلاب کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ کارل مارکس نے بھی انقلاب لانے کی کوشش کی، اس نے سوشلزم کا انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی زندگی میں برپا نہیں کر سکا، اور روس میں لینن کے ہاتھوں وہ برپا ہوا بھی تو صرف اور صرف معاشی انقلاب تھا۔ اخلاقیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، انسان اس وقت بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے، مجھے اس کی کس طرح عبادت کرنی چاہیے، اس انقلاب کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ فرینچ ریولوشن آیا، سیاسی ڈھانچہ زیر و زبر ہو گیا، لیکن اخلاقیات نہیں بدلے، انسان کو مقصد زندگی نہیں ملا، صحیح عقائد کی بازیافت نہیں ہوئی، اپنے خالق اور مالک کی عبادت کا طریقہ نہیں جان سکا وہ، اور فرینچ ریولوشن کے نتیجے میں صرف اور صرف پولیٹیکل چینج ہوا، ورنہ اکنومیکلی وہی سچویشن رہی جو تھی، سوشلی وہی سچویشن تھی جو تھی، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ کا ایک عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ایئرس، اونلی 23 ایئرس، صرف 23 سال کی مختصر مدت میں آپ نے انقلاب مکمل طور پر لا دیا۔ اسی کو مائیکل ایچ ہارٹ نے جو The 100 جو اس کی کتاب ہے، رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز ان تھرو آؤٹ دا ہسٹری، تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے لوگوں میں جو فہرست اس نے رینکنگ بنائی ہے، اس میں فرسٹ نمبر پر اس نے اللہ کے رسول کو رکھا ہے، اور یہی کہا ہے کہ یہ تنہا شخص ایسے ہیں جو سیکولر اور ریلیجیس فیلڈ دونوں میں کامیاب ہیں۔ باقی کوئی ہے جس نے مذہبی تبدیلی پیدا کری لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں رہ سکا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے جو انقلاب برپا کیا یہی عربوں کا سماج تھا،
جس میں کہا جاتا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو جی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. ہمارا قبیلے کا رشتہ زیادہ اہم ہے، ہمارا علاقے کا رشتہ زیادہ اہم ہے، ہمارا زبان کا رشتہ زیادہ اہم ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جو انقلاب لائے، جو تبدیلی برپا کی، تو آپ صحابہ کرام کی مجلس میں کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا چاہتے تھے وہ اللہ کے رسول کو. یعنی اللہ کے رسول کا اشارہ ان کے لیے کافی تھا گردن کٹانے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول نے جو تربیت فرمائی، آپ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا مظلوم ہو. جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہوتی ہے اس پہ لوگ آبجیکشن نہیں کرتے، تو پہلے سے چلا آ رہا تھا یہ معاملہ. صحابہ کرام چاہنے والے تھے چپ چاپ سن لیتے گردن جھکا کر، لیکن صحابہ کرام نے کہا اگر وہ مظلوم ہے تب تو ہم مدد کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ یہ تربیت، یہ تبدیلی. وہ لوگ جو پہلے سے اس کو موٹو مانتے تھے، اس کو اپنا شعار مانتے تھے کہ اپنی مدد کرنی ہے ہمیں اپنے بھائی کی، چاہے کوئی ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ مظلوم کی مدد ہم کر سکتے ہیں، ظالم کی کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد کرنا ہے. وہ سماج، وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، آدمی کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی تھی بچی کی پیدائش کی خبر سن کر، اور بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اس میں جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو اللہ کے رسول کے رضائی بھائی بھی تھے، اللہ کے رسول کے چچا بھی تھے، اور اللہ کے رسول کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. یہ حمزہ بن عبد المطلب جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی لڑکی امامہ، وہ چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول نے ان کو گود میں لیا، تو یقین جانیے ان کی کفالت کے لیے ایک نہیں دو نہیں تین لوگ آگے بڑھے. حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں، میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہیں، اس کی کفالت میں کروں گا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی کفالت میں کروں گا کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہیں، میری چچاداد بہن ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری بہن بھی ہے چچاداد، اور ان کی جو خالہ ہے وہ میری بہن کوہا بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، ان کو مجھے دیجئے. اللہ کے رسول نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے حوالے کیا. تو وہ سماج جس میں بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، نفرت کی جاتی تھی، اپنی سگی بیٹی کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے خون کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. وہاں یہ معاملہ ہو گیا صرف 23 سال کی مدت میں کہ ایک بچی کے بارے میں آتا ہے کون اس کی کفالت کرے گا، تو لوگ جھگڑ رہے ہیں، دعوے پیش کر رہے ہیں. وہ سماج جس میں خود غرضی عام تھی، اپنا اپنا بھلا ہر ایک دیکھتا تھا، اس میں ایثار کا یہ عالم ہو گیا کہ جنگ کے موقع پر ایک صاحب جان نکل رہی ہے، پانی پانی چلا رہے ہیں، تو کوئی پانی لے کر آتا ہے تو پانی پینے ہی والے ہوتے ہیں تو برابر میں سے کوئی کڑھا کر کہتا ہے پانی، وہ کہتے ہیں مجھے مت دو میرے بھائی کو دو. تو پانی لانے والا دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ پانی پینا چاہتے ہیں تو برابر سے کرا آتی ہے پانی، تو وہ کہتے ہیں مجھے پانی مت دو میرے بھائی کو دو. وہ تیسرے کے پاس پانی لے کر جاتے ہیں تو ان کی جان نکل چکی ہوتی ہے، وہ دوسرے کے پاس واپس لے کر آتے ہیں ان کی جان نکل چکی ہوتی ہے، وہ پہلے کے پاس پانی لے کر آتے ہیں ان کی جان نکل چکی ہوتی ہے. یہ ایثار کا عالم تھا. چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ مدینے میں ایک گھر میں کھانا بنا، تو اس نے کہا کہ ہم نے تو کل کھانا کھایا تھا، ایک آدھ روز ہم بھوکا مزید رہ سکتے ہیں، کیوں نہ یہ کھانا اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج دیں. وہ کھانا پڑوسی کے ہاں بھیج دیا گیا. پڑوسی نے کہا ہم نے بھی کل کھانا کھایا تھا، کیوں نہ اپنے پڑوسی کے ہاں بھیج دیں. یہ کھانا اسی طرح پورے محلے میں گھومتا ہوا واپس اسی گھر میں آ گیا جس میں بنا تھا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو کتنی ضرورت کیوں نہ ہو. تو یہ وہ انقلاب تھا جو اللہ کے رسول نے پیدا فرما دیا، یہ وہ تبدیلی تھی جو اللہ کے رسول نے پیدا فرمائی. اگر آج کسی کو اللہ کے رسول کے احسانات کا انکار ہے، اللہ کے رسول نے احسان کیا انسانیت کو عقیدہ توحید دیا، اللہ کے رسول نے احسان کیا انسانیت کو وحدت آدمیت کا تصور دیا، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے انسانیت کو احترام آدمیت کا سبق دیا. ہر انسان مقدس ہے، ہر انسان متبرک ہے، ہر انسان معزز ہے. اللہ کے رسول کا یہ احسان ہے کہ آپ نے غلاموں کا درجہ بلند کیا. اللہ کے رسول کا یہ احسان ہے کہ آپ نے عورتوں کو معزز اور مکرم بنایا. اللہ کے رسول کا یہ احسان ہے کہ آپ نے ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا. اللہ کے رسول کا یہ احسان ہے کہ آپ نے انسانیت کی کشتی کو دوسری طرف رخ پھیر دیا.
جو تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہی تھی. اگر کسی کو ان احسانوں کا انکار ہے تو لوٹ سکتا ہے اسی دور کی طرف جہاں جانوروں کی طرح انسان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا, جہاں انسان کا لہو پی کر کے خوش تھا, جہاں عورتوں کو کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, ان کو جوئے میں ہارا جاتا تھا, جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میرے دوست اور ساتھیوں, کوئی جانور ہوتا ہے وہ اچھی چیز دیکھتا ہے, لیکن ایک جانور ایسا بھی ہے خنزیر, اس کو صرف گندگی پسند ہے. اللہ کے رسول کی سیرت مقدس اور متبرک اور منور اور روشن سیرت ہے, لیکن دشمنان دین کو اس میں کیڑے نظر آتے ہیں. تو اگر کسی کو اس میں کیڑے نظر آ رہے ہیں تو لوٹ جائے وہ اسی دور کی طرف. میرے دوست اور ساتھیوں, آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہے. آپ کے بارے میں الٹے سیدھے اتہامات تراشے جا رہے ہیں, خاکے بنائے جا رہے ہیں. غلطی ان کی ہے, اس سے بڑی غلطی ہماری ہے. ہم ہی تو ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں نحن نحب محمدا, ہم محمد کے انویائی ہیں, ہم محمد کے امتی ہیں, ہم اس کے چاہنے والے ہیں. خبردار کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ نہ بنائے, ہم اس کا ہاتھ توڑ دیں گے. خبردار کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی اپشبد, کوئی گندا لفظ نہ نکالے, اس کی ہم زبان کھینچ لیں گے. خبردار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں تریر کرنا دیکھے, ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے. بہت جوش ہے, بہت ولولہ ہے, لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں, ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ ہم خود اللہ کے رسول کی سیرت اور سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ یہاں سے نماز کے بعد جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھیے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل اللہ کے رسول کی شکل سے ملتی ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بچوں کے موبائل میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتے, بس کی نہیں ہے آپ کے. آپ سماج کو بدل نہیں سکتے, بس کی نہیں ہے آپ کے, طاقت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ معاشی ڈھانچہ نہیں بدل سکتے, سیاسی ڈھانچہ نہیں بدل سکتے, سماجی ڈھانچہ نہیں بدل سکتے. اپنے گھر کو تو بدل سکتے ہیں آپ. کہتے ہیں محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے. ارے آپ کو تو آپ کا محبوب بھی پیارا نہیں. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ, جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. اپنی پرسنل لائف میں بھی آپ تبدیلی لا سکتے, اپنی سیرت اور سنت نہیں بدل سکتے. کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ آپ کے بچوں کو انڈیا کی ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں, لیکن اشرا مبشرہ کا نام یاد نہیں ہوگا. پوچھ لیے گھر جا کر آپ, کون ہے اشرا مبشرہ؟ آپ کو یاد ہو تو بڑی بات ہے. آپ کے بچوں کو فلمی ہیرو ہیروئنوں کی آنے والی فلموں کے نام یاد ہوں گے, ان کے ہیرو اور ہیروئنوں کے نام یاد ہوں گے. ازواج مطہرات کا اپنی ماؤں کا نام یاد نہیں ہوگا. میرے دوست اور ساتھی, دوسروں سے شکوہ تو ہم جب کریں جب اپنا دامن پاک صاف ہو. ہم کہتے ہیں دنیا کو اللہ کے رسول نے عقیدہ توحید دیا, پلٹ کر لوگ کہتے ہیں آپ کون سا عقیدہ توحید مانتے ہیں؟ یہ کلیہ شریف ہمارا ہے, یہ اجمیر ہمارا ہے, یہ مزار, یہ پاکھنڈ, یہ پیر, یہ صوفی, یہ تعویذ گنڈے ہم نے قائم کر رکھے. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے انسانوں کو یہ درس دیا کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ارے تمہارے ہاں خود برادریوں کا نظام ہے, کیا بات کرتے ہو؟ تمہارے ہاں خود اونچ نیچ ہے, بات کرتے ہو کیا تم آدم اور حوا کی اولاد ہو؟ تمہارے ہاں کتنی برادریاں ہیں, کتنے جھگڑے ہیں. تم کہتے ہو اللہ کے رسول نے سماجی انقلاب لایا. سماجی انقلاب تو چھوڑو, تم اپنی شادی بیاہ دیکھو, کیا کیا تم نے رسمیں ابھار رکھی ہیں, کیا کیا تم نے رسم و رواج پکڑ رکھے ہیں. تو کس منہ سے ہم کہیں, کس منہ سے اللہ کے رسول کی دعوت پیش کریں؟ اقبال نے کہا تھا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بنہا بگیر. اقبال نے کہا تھا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز مجھے اللہ کے رسول کی سفارش نصیب فرما دے. اقبال نے الٹی دعا مانگی کیونکہ وہ غیرت مند تھا, بے غیرت نہیں تھا, بے حس نہیں تھا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول, اے اللہ رب العزت, اگر میدان حشر میں اللہ کے رسول سے میرا سامنا ہو جائے تو مجھے چھپا دیو. میں سامنا نہیں کرنا چاہتا اللہ کے رسول کا. یہ گناہگار کیسے, کیا منہ دکھائے گا اللہ کے رسول کو, کیا منہ دکھائے گا؟ ہمارے اندر وہ غیرت بھی نہیں ہے. میرے دوست اور ساتھیوں, آج عہد جاہلیت پھر لوٹ آیا ہے. آج پھر برتھ کنٹرول کے نام پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. آج پھر سنسکرتی اور سبھیتا اور وطنیت اور قومیت کے نام پر پھر توسیع پسندی کا بھوت نکل آیا ہے. آج پھر انا ربکم الاعلی کہہ رہے ہیں لوگ, سبق کا سپر پاور کہہ رہا ہے انا حی و امید. آج ضرورت, لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا. زمانہ پھر وہی ہو چکا ہے. آج پھر سود کی جوک, پھر انسانیت کا خون چوس رہی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی چینج کرنے والا نہیں آئے گا. یہ ذمہ داری آپ کی ہے, میری ہے, ہم سب مسلمانوں کی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. آپ ہیں کون, پہچانو اپنے منصب کو. اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر نگرانی کرو. تم تو خود بگڑے ہوئے ہو.
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، دنیا کمانے کے لیے نہیں، بیوی شادیاں کرنے کے لیے نہیں، یہ سب ضروریات ہیں، مقاصد نہیں ہیں، تم نے ان کو مقصد بنا رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے، اگر ہم اللہ کے رسول کے سچے چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں محبت تو ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، جیسی بھی ہے، برائے نام جو تھوڑی سی نسبت باقی ہے وہ ہے باقی۔ آپ کو کوئی برا کہتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، آنکھیں بہتی ہیں، لیکن ہم کس کو برا کہیں بھائی؟ ہم خود، ہماری زندگی کیا ہے؟ تو اس کا جائزہ لیجئے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے روز اللہ کے رسول کے ہم سفارش کے لیے جائیں اور اللہ کے رسول کہیں یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب انہوں نے جو میں دین لے کر گیا تھا، جو نظام لے کر گیا تھا، اس کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا تھا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے ہم اپنا جائزہ لیں۔ کسی دوسرے پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، اور لوگ کر بھی دیتے ہیں، کسی دوسرے کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، سب اپنا جائزہ لیں۔ دنیا میں انقلاب لانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی 7 اور 8 فٹ کی جو باڈی ہے اس سے پہلے انقلاب لائیے، جو 20 یا 50 گز کا جو مکان ہے اس میں انقلاب لائیے، پھر دیکھیے محلہ تبدیل ہوگا۔ باہر لائٹ مت ڈالیے، ٹارچ کی روشنی باہر مت ڈالیے، اپنے اوپر ڈالیے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، اپنے بچوں میں انقلاب لائیے۔ اور جیسے حالات ہو رہے ہیں، اگر ہم نے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں کی، ان کو مضبوط نہیں بنایا، تو یقین جانیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نسلوں میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ رہے، اور یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہوگی اور بہت دکھ کی بات ہوگی۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیرت اور کردار کا جائزہ لیں، اور اللہ کے رسول نے جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، جو ماڈل چھوڑا ہے، جس کو ہم زبانی طور پر مانتے ہیں سب سے بہترین ماڈل ہیں، اس کو برت کر دکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔